السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 اور 39 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادخلوا، قال فرمائے گا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ سب۔ یہ ادخلوا کو دیکھیں تو دال خالام یہ موجود ہے، جیسے داخل اور خارج ہم بولتے ہیں اردو میں، یا ہم کہتے ہیں فلاں بندہ تو دخل دے رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے۔ فی فی میں امتوں میں، امت کی جمع امم قد خلت جو گزر چکی، قد تحقیق یقیناً جو گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، من قبلکم من الجن والانس جنوں سے اور انسانوں سے۔ جن بھی ایک مخلوق ہے جیسے انسان ہے۔ فی النار آگ میں، کلما جب، داخلت داخل ہوگی، امت اللعنت امت کوئی امت، امت اللعنت لعنت لعنت کرے گی۔ اگر آپ دیکھیں لام عین نون اس میں موجود ہے، لعن اردو میں ہم لعنتان کہتے ہیں۔ اختہا اپنی بہن کو، اختن بہن کو کہتے ہیں۔ جب کوئی قوم یا امت کی بہن کی بات ہو تو وہ دوسری امت مراد ہوتی ہے اس سے۔ حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، عزت دارکو وہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ جو دارکو ہے یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ دال را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو اردو کا ہم ادراک بولتے ہیں، فلاں بندے کو بہت ادراک ہے، یعنی اس کو اس بات کی سمجھ ہے۔ تو ادراک کو ادراک اس لیے کہتے ہیں، اس کا معنی گہرائی میں جانا۔ تو کوئی بات بندہ ڈیپتھ میں جاتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے، تو تبھی اس کو سمجھ ہوتی ہے۔ اس سے آسان کروں کہ اس کا ایک مترادف لفظ ہوتا ہے درجہ۔ درجہ ہوتا ہے بلندی کی طرف، اور درکہ ہوتا ہے نیچے کی طرف۔ جو جنت کے درجات ہیں اسی لیے ان کو درجات کہتے ہیں، اور جہنم کے جو طبقے ہیں ان کو درکہ کہتے ہیں، نیچے کی طرف۔ تو بہرحال نیچے سے مراد گہرائی میں جانا، اور اکٹھا ہونا یہاں اس سے مراد ہے۔ فیہا اس میں، جمیعاً سب، جمع بھی ہم بولتے ہیں تفریق، اور جمع ضرب تقسیم۔ قالت تو کہے گی، اخراہم ان کی پچھلی، اخر اور آخری ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں، یا اخروی آخر والی، پچھلی۔ جو بعد میں آتا ہے وہ پچھلا ہی ہوتا ہے نا۔ لَأُولَاهُمْ اپنے سے پہلی کے متعلق، لام کے لیے، ہم ان سے یعنی اپنے سے، اولا اولا ہم کہتے ہیں پہلی کو۔ اولا جو ہے پہلی، اور
اخروی جو ہے وہ آخری. ربنا اے ہمارے رب، ہؤلائی یہ ہیں، اضلونا ہم کو گمراہ کیا، ان سب نے. نا کی ضمیر ہم، واو الف تھا، گرامر کی وجہ سے الف اڑا دیا گیا، تو یہاں واو سے مراد جمع، اور ضاد لام لام یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، دلالت یا ضلالت، تو گمراہی. یہ ہیں سب نے ہمیں گمراہ کیا. فآتیہم پس دے انہیں، آتا دینا، عطا کر، عذاباً ضعفاً من النار، عذاب ضعف دگنا. ضعف کو یاد رکھنے کے لیے ریاضی کی طرف آئیں تو ذو اضعاف کا ایک لفظ ہم بناتے ہیں، وہ ضربیں ہوتی ہیں آپس میں. اضعاف جو ہے دگنا. من النار آگ سے، قالا فرمائے گا کون؟ اللہ. لکل ہر ایک کے لیے، ضعفن دگنا ہے، ہر ایک کے لیے دو گنا ہے. ضعفن ولکن لا تعلمون، اور لیکن تم نہیں جانتے. با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے. فرمائے گا یعنی اللہ فرمائے گا، تم سب ان امتوں میں جو تحقیق پہلے گزر چکی تم سے پہلے، جو جنوں اور انسانوں میں سے تھیں، آگ میں داخل ہو جاؤ. جب کوئی امت داخل ہوگی یعنی آگ میں داخل ہوگی، تو وہ اپنی بہن امت کو، امت بریکٹ میں کریں، لعن کرے گی، لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب کٹھے اس میں ہو جائیں گے تو وہ کہے گی، ان کی پچھلی جو ہے ان سے، اپنے سے پہلی قوم سے کہے گی، جو پچھلے ہیں، وہ جو پہلے وہاں جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان سے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، یہ ہیں ان سب نے ہمیں گمراہ کیا. یعنی اپنے بڑوں کا نام لیں گے. عام طور پہ بڑے پہلے مرتے ہیں، جن کو آج وہ دین کو چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے کر رہے تھے تو ہم بھی ایسے کریں گے. اب ان کو کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دوہرا عذاب دے، دگنا عذاب دے آگ سے. اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب. اللہ اکبر. اللہ ہم تجھ سے تیرے عذاب سے پناہ مانگتے، اور تمہیں علم نہیں. اللہ یہ فرمائے گا، اگلی آیت دیکھیے، رکوع بھی پورا ہو جائے گا. وقالت اور کہے گی، یہ مؤنث ہے، ایک مؤنث کی علامت ہے، اس لیے کہے گی ترجمہ ہم کر رہے ہیں. اولاہم پہلی، لأخراہم اپنی پچھلی سے، اور ان کی پہلی اپنی پچھلی سے کہے گی، فما کان لکم پس نہیں ہے تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضل، کوئی برتری، ہم پر تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہے. فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو. ذوقوا ذائقہ اردو کا لفظ بن سکتا ہے یہاں سے. بما کنتم تکسبون جو کچھ تم نے کمایا، جو تم کماتے تھے. تکسبون کسب کاف سین با، یہ کمانے کو کہتے ہیں، آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں. اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے. اور ان کی پہلی اپنی پچھلی سے، پہلی جماعت یعنی پہلی امت، پہلا گروہ پچھلے گروہ سے کہے گا، یعنی جو پہلے وہاں گرا، بڑے کہہ رہے ہیں نا، پہلے چھوٹے کہہ رہے تھے، بعد میں جانے والے، کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، جو کچھ تم نے کمایا اس کے عذاب کا ذائقہ چکھو. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں.
آپ پچھلے سبق کو آج کے سبق کے ساتھ لنک کریں کہ جب فرشتے ان کو ماریں گے اور وہ کہیں گے کہ لاؤ اپنے ولیوں کو، لاؤ اپنے کارسازوں کو جن کو اللہ کے مقابلے میں تم پکارتے تھے، تو وہ انہیں گم پائیں گے اور کہیں گے وہ تو گم ہو گئے، اور اپنی جان پر، اپنی جانوں پر خود وہ کفر کی گواہی دے دیں گے کہ ہم انکار کرنے والے تھے۔ اب اللہ اعلان فرمائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ پہلوں کی طرح جو جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکے ہیں، جہنم میں داخل ہو جاؤ، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ نے جب ان کو جہنم میں جانے کا اعلان فرمایا ہے تو وہ ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ کیوں؟ دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں، اب انہیں لعن طعن کریں گے۔ جب وہاں سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو جو بعد میں لوگ گئے تھے وہ پہلوں سے کہیں گے، کیسے؟ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ان کی وجہ سے ہم ذلیل ہوئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ برے کام کرتے تھے، انہوں نے ہمیں روکا نہیں اور ان کے بعد ہم بھی کرنے لگ گئے، تو ان کو دوہرا عذاب دے۔ یہاں ہم بہانہ ہی یہ بناتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ جو کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے، اور اللہ فرمائے گا فکر نہ کرو، سب کے لیے دگنا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ وہ کیسے بلا؟ وہ اس طرح کہ جو بڑے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں مانا، ایک جرم تو انہوں نے یہ کیا ہے، خود نہیں مانا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ بھی برے کام کرتے رہے، انہوں نے روکا نہیں ان کو۔ تو اگر کسی کی وجہ سے کوئی برے کام پہ لگ جائے تو جتنا گناہ لگنے والے کو ہے اتنا ہی اس کا سبب بننے والے کو۔ جو کوئی دین میں نیا کام نکال دے، جیسے بدعت کے بارے میں ہے، تو جتنا گناہ بدعت کرنے والوں کو ہوگا اتنا نکالنے والوں کو بھی ہوگا، اس لیے دوہرا عذاب ہے۔ اور یہ جو بعد میں قوم آئی ہے ان کو بھی دوہرا عذاب اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جب یہ آئے اللہ کے پاس تو یہ بھی پیچھے روک کے نہیں آئے، تو ان کو یہ اپنا عذاب بھی ہوگا اور پچھلے آنے والوں کا بھی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اب جب کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا وبال آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر بھی آتا ہے جس نے پہلا قتل کیا، قابیل پر، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو گویا آپ کے برا کام کرنے کے سبب سے اگر کوئی اور بھی برے کام کو لگتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مرنے والا یہ روک کر نہ جائے کہ مجھ پر بین نہ کرنا، واویلا شور غوغا نہ ڈالنا، رونے سے کوئی نہیں روکتا، زبان سے آوازیں نہ نکالنا، بین نہ کرنا، جہالت کے بول نہ بولنا، یہ کوئی روک کے نہ جائے، تو جب کوئی بین کرتی ہے عورت تو حدیث میں آتا ہے کہ جو مر چکا ہے اس کو بھی عذاب ہوتا ہے اس کو۔ لیکن اگر وہ روک کر گیا ہے تو بعد میں کوئی کر بھی رہا ہے تو پھر اللہ اس کو نہیں پوچھتا۔ تو ہمیں ہر اس برے کام سے بچنا چاہیے جو برا کام جس ہم سبب بنے دوسرے لوگوں کے، اور یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا، اتنا زیادہ ہوگا۔ اسی طرح نیک کاموں کا ہے، کوئی نیک کام کا آپ سبب بنتے ہیں تو جتنا ثواب ان کو ہے انشاءاللہ اتنا نیک کام کا آغاز کرنے والے کو ہے۔ تو اللہ ہمیں نیک کاموں کے آغاز کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا
جو آج کے سبق کی آخری آیت ہے کہ پھر جو پہلی قوم ہے وہ آخری قوم کو کہے گی کہ تمہیں کوئی ہم پر فضیلت نہیں ہے، چکھو آج تم بھی عذاب جو تم کماتے رہے، یعنی تمہارا ہماری باتوں کی وجہ سے برے کام میں لگ جانا یہ کوئی تمہیں فضیلت نہیں بخشتا، تمہیں بھی عقل تھی، تمہیں بھی دلائل ملے تھے، تو قرآن حدیث تمہارے پاس بھی آیا تھا، تو اللہ نے شعور بھی دیا تھا، تو تم بازار میں جا کے تو کبھی نہیں ٹھگے گئے۔ کوئی جو 2000 روپے کا سوٹ ہو کبھی 2 لاکھ میں نہیں لائے۔ دنیا کے کاموں میں بڑی جانچ پڑتال کرتے ہیں ہم، اور آخرت کے کاموں میں ہم نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہمارا بڑا غلط کام میں تھا تو ہمیں اگر آج پتہ چل جائے کہ وہ بری بات ہے تو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔